اس سب کچھ میں سب سے جو بنیادی نقطہ علامہ اقبال نے آج کے مسلمان کے لیے پیش کیا وہ دین کی از سر نو پہچان ہے، تحقیق ہے، فہم ہے کہ دین کو ہر نسل نئے سرے سے، ابتدا سے پھر شناخت کرے، سابقہ نسلوں کی شناخت پر، ان کی پہچان پر، ان کی معرفت پر اکتفا نہ کرے، اسے علمی میراث ضرور قرار دے۔ مثلا موجودہ نسل سابقہ علماء، سابقہ نسلوں کی دینی معرفت کو اپنی علمی دینی میراث کے طور پر ضرور لے، محفوظ رکھے، لیکن اس پر اکتفا نہ کرے، اسے کافی نہ سمجھے اور اس پر اپنے سارے نظام کی بنیاد نہ رکھے۔ یہ علامہ اقبال کا مرکزی نقطہ تھا موجودہ نسل کو آگاہ کرنے کا، جو انہوں نے بیان کیا لیکن آگے منتقل نہیں ہوا۔ علامہ اقبال کے مخاطبین تک یہ بات آگے منتقل نہیں ہوئی۔ علامہ اقبال کو ایک سخت شکوہ و گلہ یہ تھا کہ اجتہاد کا دروازہ کیوں بند کیا گیا ہے، اس نے ناقابل تلافی نقصان پہنچایا ہے۔ اجتہاد کا مطلب یعنی دین کی مسلسل فہم، یہ نہ ہو کہ ایک طبقہ آغاز میں، چونکہ مسلمان فرقوں کے اندر، مسلمان اسلامی مسالک میں، مذاہب میں تشیع کا دعویٰ یہ ہے کہ باب اجتہاد کھلا ہوا ہے، اور اہل سنت کے ہاں اجتہاد کا حق نہیں پہنچتا۔ جو کچھ سابقہ مجتہدین، دوسری اور تیسری صدی ہجری کے مجتہدین جو کچھ کہہ گئے ہیں وہ کافی ہے۔ بعد میں ایک اور طبقہ پیدا ہوا، انہوں نے کہا کہ یہ دوسری اور تیسری صدی کے مجتہدین کی فہم ہمارے لیے کوئی حیثیت نہیں رکھتی، ہم پہلی صدی کے جو لوگ تھے، مسلمان تھے، ان کی زندگی یا ان کا طور طریقہ اور ان کی فہم دین ہمارے لیے معتبر ہے۔ سلفی جنہیں کہا جاتا ہے، اسلاف کے پیروکار، یہ دوسری تیسری صدی ہجری کے کسی کو بھی رہنما نہیں مانتے، اس لیے انہیں کہا جاتا ہے کہ یہ مقلدین نہیں ہیں۔ مقلدین ان کو کہتے ہیں جو چار ائمہ کے ماننے والے ہیں، فقہ امام ابو حنیفہ کو قبول کرتے ہیں، یا مسلک امام مالک کو قبول کرتے ہیں، یا مسلک امام احمد ابن حنبل کو قبول کرتے ہیں، یا امام شافعی کے مسلک کو قبول کرتے ہیں۔ یہ ساری شخصیات اسی تیسری صدی ہجری کے اختتام تک ہیں، یہ دوسری اور تیسری صدی کے درمیان میں، ہجری صدی ہجری کے درمیان میں۔ آج ہم 15ویں صدی میں پہنچے ہیں، اور یہ تیسری اور چوتھی صدی کا جو فہم ہے، معرفت دینی ہے، وہ معرفت دینی معیار بن گئی ہے باقی تمام صدیوں کے لیے، تمام نسلوں کے لیے، آج کے انسان کے لیے، آج کے مسلمان کے لیے۔ اہل سنت کے اندر ہی ایک اور طبقہ بنام اہل حدیث یا سلفی، اہل حدیث کی ہی ایک قسم کہہ لیں، سلفی ہیں، جن کا یہ کہنا ہے کہ دوسری تیسری صدی ہجری کے مجتہدین اور علماء کی شناخت اور فہم ہمارے لیے کوئی معنی نہیں رکھتی، وہ ہماری طرح ہی ہیں۔ ہمارے لیے جن لوگوں کی فہم دینی معتبر ہے وہ پہلی صدی کے جو مسلمان تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ، اور ان صحابہ کے بعد دوسری نسل یعنی تابعین، بہت زیادہ ہم چھوٹ دیں تو تبع تابعین یعنی تیسری نسل، اس سے آگے کسی کی قول فعل ہمارے لیے کوئی اعتبار نہیں رکھتا، وہ ہماری طرح کے شمار ہوں گے۔ تشیع کے اندر یہ دونوں نظریے نہیں ہیں۔ تشیع کے اندر یہ ہے کہ نہ پہلی صدی کی معرفت دینی اور شناخت دینی آج کی نسل کے لیے حجت ہے، نہ دوسری صدی، نہ تیسری صدی، نہ چوتھی صدی، کسی عصر کے سابقہ مسلمان نسلوں کی فہم اور اجتہاد آج کے مسلمان کے لیے کوئی معنی نہیں رکھتا۔ ہر نسل کو اپنے لیے خود سے نئے سرے سے
دین کو سمجھنا ہوگا۔ ہر نسل مثلاً آج اس 15ویں صدی میں جو موجود ہیں، آج کے زمانے میں یہ نسل حاضر، ان کے لیے 50 سال پہلے کی جو نسل تھی ان کی فہم دینی بھی معتبر نہیں ہے، اور 100 سال جو پہلے فہم دینی رکھتے تھے وہ بھی ان کے لیے معتبر نہیں ہے۔ علمی میراث قبول کرتے ہیں، ایک مقدس علمی میراث ہے سابقہ علماء، اسلاف اور بزرگان کی، یہ جو فہم ہے دین کی، اجتہاد ہے، وہ ہمارے لیے بہت ہی غنیمت ہے، وہ اثاثہ ہے بنیادی، لیکن فہم دینی ان کی ہمارے لیے معیار نہیں ہے۔ اس لیے تشیع کے اندر یہ کہ ہر نسل کے اندر اجتہاد لازمی ہے، مجتہد کا ہونا ضروری ہے، زندہ مجتہد جو دین کی شناخت کرے اور اپنی معاصر نسل کو اپنے زمانے کی فہم دینی پیش کرے اور وہ اس کے اتباع کریں اور اطاعت کریں یا تقلید کریں اس کی۔ سابقہ نسلوں کی فہم دینی ہمارے لیے نہیں ہے۔ لیکن عملی طور، یہ نظریاتی طور پر ہے کہ تشیع کے اندر بہت ہی متجددانہ نظریہ ہے اجتہاد کا، یعنی ہمیشہ فہم دینی کا عمل جاری ہے، کہیں بھی کسی نسل پر جا کر رکا نہیں ہے، جیسا باقی مسالک کے اندر ہوا ہے کہ ایک جگہ پر جا کر رک گیا ہے۔ آج جو بھی آج کا محقق، دانشور، مسلمان، فقی، عالم کچھ بھی کہے، وہ امام ابو حنیفہ یا دیگر 3 ائمہ کے مخالف اگر اس کی رائے ہوئی، موجودہ نسل اس کو قبول نہیں کرتی، وہ سمجھتے ہیں کہ معیار وہ ہے، ان کی فہم دینی ہمارے لیے معیار ہے۔ لیکن تشیع میں ایسے نہیں ہے۔ تشیع میں سابقہ تاریخ بھر میں علماء نے جو کچھ کہا ہے وہ مقدس ہے، محترم ہے، لیکن ہر نسل کے لیے حجت کون سی فہم دینی ہے؟ جو ان کے زمانے میں ان کے فقی اور ان کے مجتہد نے جو کچھ کہا ہے یہ ان کے لیے معتبر ہے۔ یہ نظریاتی طور پر ہے۔ علامہ اقبال اسی نظریے کے قائل ہیں کہ اجتہاد یعنی دین کی فہم، دین کی شناخت، دین کی پہچان، دین کی معرفت ہر نسل میں از سر نو ہونی چاہیے۔ جس طرح سائنس علمی میراث کے طور پر ہم تمام تاریخ بھر کی جتنی بھی نظریات ہیں ان کو تاریخ علم کے طور پر محفوظ رکھا ہوا ہے سائنس نے، لیکن آج کی نسل کس سائنس کے نظریے پر عمل پیرا ہے، کس ٹیکنالوجی کی بنیاد پر اور اس کو معیار قرار دیا ہے جو آج کا جدید نظریہ ہے؟ یہی دین میں بھی ہے، یہی طبیعیات میں بھی ہے، دونوں کا ایک ہی معیار ہے۔ نہ کہ دین کے اندر زیادہ پرانی باتیں زیادہ قیمتی ہیں، جدید باتیں بے وقت ہیں، اور سائنس میں بھی پرانی باتیں زیادہ قیمتی ہیں، نئی باتیں بے قیمت ہیں۔ نہ، سائنس میں درست بات، تجربہ شدہ بات زیادہ قیمتی ہے، وہ خواہ پچھلی قدیم ہو یا جدید ہو۔ اسی طرح دین کے اندر بھی جو ثابت مدلل بات ہے وہ زیادہ قیمتی ہے۔ وہ ممکن ہے پرانے علماء کی بات ہو، ممکن ہے موجودہ علماء کی بات ہو، جس کی بات مدلل ہے، جس کی بات کے اوپر دلیل قائم ہے اور ثابت ہے، اس کی زیادہ قیمت ہے۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ ان کا یہی نظریہ تھا کہ دین کی فہم کا عمل تسلسل کے ساتھ جاری رہے بغیر وقفے کے، ہر نسل اپنے عہد کی نئی شناخت کرے۔ اس لیے انہوں نے اپنا جو بنیادی نظریہ معرفت کا قائم کیا وہ دین کی اثر نو تعمیر دینی معرفت کی، البتہ معرفت دینی کی، نہ دین کی۔ دین ایک ہی ہے، دین ہر نسل کے لیے تبدیل نہیں ہوگا، بدلے گا نہیں، ایک ہی دین ہے۔ جس طرح کائنات ایک ہی ہے لیکن سائنس کے نظریات ہر نسل کے الگ ہوتے رہے ہیں، اسی طرح دین کی معرفت ہر نسل کا اپنا فریضہ ہے، ذمہ داری ہے۔ سابقہ میراث کا احترام ملحوظ رکھتے ہوئے اثر نو خود شناخت کرے۔ یہ عمل مسلمانوں کے اندر رک گیا تھا، باقی مسالک نے، یہ بھی حکومتوں کی پالیسی تھی کہ ایک جگہ روکنا ہے اجتہاد کو۔ یہ بنو امیہ نے تشخیص دیا اور بنو عباس نے
اس نظریے کو باقاعدہ طور پر عملی کر دیا کہ دین کی معرفت مسلسل نقصان دہ ہے حکمرانوں کے لیے، حکومتوں کے لیے، ملوکیت کے لیے، استبداد کے لیے۔ استبدادی حکومت الہی حکومت کے مقابلے میں، جس کو ہم ڈکٹیٹرشپ کہتے ہیں، اس کی عربی اصطلاح استبدادی حکومت ہے، ملوکیت یا استبدادی حکومت۔ اس نے کس کا سہارا لیا؟ انسداد کا سہارا لیا۔ انسداد کے اوپر استبداد قائم ہوا ہے، انسداد کی بنیاد پر استبداد قائم ہوا ہے۔ انسداد بند کرنے کو کہتے ہیں، کھلے راستے کو بند کر دینا، سد مابر، یہ جیسا پاکستان میں ہوتا ہے۔ انسداد پاکستان میں ایک روزمرہ کا معمول ہے، پسندیدہ کھیل ہے پاکستانیوں کا، انسداد۔ سد یعنی بند کر دینا، سڑکیں بند کر دینا، گلیاں بند کر دینا، روڈ بند کر دینا، چوک چوراہے بند کر دینا، اس کو سد کہتے ہیں، سین اور دال، سد۔ سد معبر یعنی گزرگاہیں، گزرنے کی جگہ بند کر دینا، جو فقہ میں حرام ہے۔ سد معبر، جہاں سے لوگوں کا گزر ہونا ہے وہاں پر آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے، نماز بھی نہیں پڑھ سکتے وہاں پر، راستے میں روڈ بلاک کر کے نماز نہیں پڑھ سکتے، گلی میں نہیں، بلاک نہ بھی کریں تو بھی نہیں پڑھ سکتے آپ۔ بہت خفیف فتویٰ یہ ہے کہ مکروہ ہے، راستوں میں نمازیں پڑھنا مکروہ ہے۔ کیوں راستے بند کرتے ہو؟ مثلا مسجد کے راستے ہیں تو دروازوں پہ نہ بیٹھو، راستوں میں نہ بیٹھو۔ شہر کے راستے ہیں انہیں بند نہ کرو، ٹریفک کے ذریعے بھی بند نہ کرو، گاڑیوں کے ذریعے بھی بند نہ کرو، پارکنگ کے ساتھ بھی بند نہ کرو، ریلیوں کے ذریعے بھی بند نہ کرو، جلوسوں کے ذریعے بھی بند نہ کرو۔ یہ وہ گزرگاہیں ہیں جو ہمیشہ کھلی رہنی چاہیے۔ انسداد بند کرنے کو کہتے ہیں۔ خوب سڑکیں بند کرنے سے آپ نے دیکھا کتنا نقصان ہوتا ہے۔ اسپتالوں میں لوگوں کو آکسیجن نہیں پہنچتی، دوائی نہیں پہنچتی، گھروں میں بیٹھے ہوئے لوگوں کو ضروریات زندگی نہیں پہنچتی، تاجر اپنی دکانوں تک نہیں پہنچ سکتے، سامان گھروں تک نہیں پہنچ سکتا، فیکٹریوں میں مزدور نہیں پہنچ سکتے، فیکٹریوں کی پیداوار منڈیوں تک نہیں پہنچ سکتی، منڈیوں کا سامان دکانوں تک نہیں پہنچ سکتا۔ خوب ہر چیز رک جاتی ہے، بند ہو جاتی ہے اگر ہم آنے جانے کے راستے بند کریں۔ اس سے زیادہ تباہی پھیلتی ہے جب تحقیق کا دروازہ بند ہو جائے، جب غور و فکر کا دروازہ بند ہو جائے، عقل کا دروازہ بند ہو جائے، یعنی حقیقت کو جاننے کی انسانی عمل، حقیقت کو جاننے کا انسانی رجحان یہ بند کر دیا جائے کہ ناجائز ہے۔ کیوں ناجائز ہے؟ چونکہ بڑے بزرگ پہلے کر گئے ہیں تحقیق، اب آپ چھوٹے ہو، چھوٹے ہونے کی وجہ سے آپ کو حق نہیں بنتا کہ بڑوں کی تحقیق کے بعد آپ تحقیق کرو۔ یہ کہ کس نے بند کیا؟ اللہ نے تو بند نہیں کیا، رسول اللہ نے بھی بند نہیں کیا، اہل بیت نے بھی بند نہیں کیا، کہیں بھی نہیں کہا کہ یہ آخری تحقیقات کسی خاص زمانے میں ہو جائیں گی اور اس کے بعد آپ نے کچھ بھی نہیں کرنا۔ کسی وادی میں یہ کام نہیں ہوا، آخری تحقیقات کبھی بھی نہیں ہوتی۔ جب تک انسان ہے تحقیق کا عمل جاری ہے، تعقل کا عمل جاری ہے، تفکر کا عمل جاری ہے، اجتہاد جاری ہے، ہر شعبے میں اجتہاد جاری ہے۔ یہ جو فقہ میں فقط اجتہاد منحصر ہے یہ بھی غلط ہے۔ اجتہاد ہر شعبے میں، شرعیات میں بھی اجتہاد ہے، سیاسیات میں بھی اجتہاد ہے، معاشیات میں بھی اجتہاد ہے، اقتصادیات میں اجتہاد ہے، تہذیب میں اجتہاد ہے، تمدن میں اجتہاد ہے، سائنس میں اجتہاد ہے، فلسفے میں اجتہاد ہے، قرآن کے فہم میں اجتہاد ہے، حدیث کی فہم میں اجتہاد ہے۔ جو کچھ انسانی زندگی سے مربوط ہے وہ فقط اجتہاد کے ذریعے سے انسان کے لیے قابل فہم ہے، ہر نسل کے لیے۔ انسداد یعنی بند کر دو، مزید تحقیق بند کر دو۔ تشیع کو یہ امتیاز حاصل تھا کہ تشیع نے بنو امیہ اور بنو عباس دونوں کی اسٹریٹجی کو قبول نہیں کیا۔ ان کے استبدادی نظام کی بنیاد کو تشیع نے نہیں مانا، انسداد کے تابع نہیں ہوئے، انسداد کی طرف رجحان نہیں کیا، رد کر دیا۔ تشیع نے مطلقہ رد کر دیا کہ یہ غلط نظریہ ہے۔ علامہ اقبال نے
بھی یہی تصدیق کی کہ اجتہاد مسلسل جاری رہنا چاہیے، لیکن تشیع میں خود اجتہاد شکار ہو گیا تقلید کا۔ دیگر مسالک میں اجتہاد ممنوع ہو گیا کہ کسی نے نہیں کرنا، اگر کسی نے کیا بھی تو قبول نہیں ہے۔ وہی جو دوسری تیسری صدی ہجری کے مجتہدین علماء فقہا تھے، ان کی باتیں معتبر ہیں ہمارے لیے۔ تشیع میں مجتہدین نے یہ روش بنا لی ہے کہ جو پچھلے مجتہدین کر گئے ہیں تحقیق، ہم نے انہی کی تحقیق میں منحصر رہنا ہے۔ جس مسئلے کی انہوں نے تحقیق کی ہے وہی ہم نے بھی کرنی ہے، اور جو تحقیق انہوں نے کی ہے اسی کو ہم نے تکرار کرنا ہے۔ نام اجتہاد ہے اس کا، لیکن یہ اجتہاد تکرار ہے سابقہ تاریخ کے گزرے ہوئے بڑے فقہا اور محققین کی تحقیق کا تکرار ہے، نئی تحقیق نہیں ہے۔ جبکہ اجتہاد ہر نسل کی نئی تحقیق کا نام ہے، اثر نو دین شناسی کا نام ہے، نئے سرے سے دین فہمی کا نام ہے۔ یہ چاہتے تھے علامہ اقبال، اور یہ شعور ابھی نہیں ہوا، منتقل نہیں ہوا، یعنی کسی بھی طبقے میں کم از کم علامہ اقبال کے مخاطبین ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش، بر صغیر کے اردو بولنے والے مسلمانوں کے اندر منتقل نہیں ہوا، بلکہ یہ سختی سے اس بات کو جرم اور ایک گناہ سمجھتے ہیں۔ تحقیق، نئی تحقیق یہ نہیں، قابل قبول نہیں ہے، نئی تحقیق درست نہیں ہے۔ درست کیا ہے؟ جو پہلے والے بزرگ کہہ گئے ہیں، انہوں نے جس حد تک کہا ہے بس وہی، یعنی باقی مسالک میں عوام کو پابند کر دیا گیا کہ، اور مجتہدین کو منع کر دیا گیا کہ علماء کو کہ آپ نے نیا اجتہاد نہیں کرنا، عوام کو پابند کر دیا گیا کہ آپ نے نئے اجتہاد کو نہیں ماننا۔ پرانا اجتہاد ہمارے لیے دوسری تیسری صدی کا وہی معیار ہے۔ تشیع کے اندر یہ اجازت دی گئی کہ آپ اجتہاد بھی کر سکتے ہیں اور اپنے زمانے کے اجتہاد کی رائے کو قبول بھی کر سکتے ہیں، یہ کہا گیا، لیکن خود مجتہد رضاکارانہ طور پر پابند ہو گیا اسی چیز کا جہاں انہیں حکومتوں نے پابند کیا، انہیں استبداد نے پابند کیا انسداد پر، یہ رضاکارانہ طور پر انسداد کے قائل ہو گئے کہ ہم نے نئی تحقیق نہیں کرنی۔ جبکہ علامہ اقبال کا اصرار یہ تھا کہ آپ ہر نسل اجتہاد اس کے لیے لازمی ہے۔